یہ جو ناخن کاٹنے اور بال کاٹنے پر پابندی ہے، کیا اس کا تعلق صرف حاجیوں سے ہے یا یہ عام مسلمانوں سے بھی ہے؟ دیکھیں، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں کہ جو عمرے یا حج کے لیے جاتے ہیں، ان کے لیے یہ پابندیاں حالت احرام میں ہیں۔ حالت احرام میں آدمی چند گھنٹے رہتا ہے، زیادہ سے زیادہ ایک دن رہتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص قربانی کی نیت رکھتا ہے تو حاجیوں ہی کے اس عمل کی ایکسٹینشن کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان فرمایا کہ ہم پہلے 10 دن جب تک کہ قربانی نہیں ہوتی اس وقت تک ہم ناخن اور بال کاٹنے سے اجتناب کریں، لیکن قربانی کی صورت میں جیسا کہ قربانی ایک نفلی عبادت ہے، بالکل اسی طرح سے یہ تمام پابندیاں بھی اگر قربانی کی بھی جا رہی ہے تب بھی ایک نفلی چیز ہے، ایک اضافی بہتر بات ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے، اصل چیز کیا ہوتی ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ بات اگر معلوم ہو جائے کہ وہ لازم ہے پھر تو کرنی ضروری ہے، چاہے بات سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے۔ لیکن اگر فرض کیجئے کہ ایک مرتبہ یہ بات طے ہو گئی کہ وہ فرض ہے یا نفل ہے، تو جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ آدمی یہ جانے کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ اس لیے کہ ظاہر ہے کہ اس سے اریٹیشن ہوتی ہے، آدمی کا بال بڑھ رہے ہیں، ناخن بڑھ رہے ہیں۔ اصل میں مقصد ہے ایک دنیا سے کچھ لا تعلقی اور درویشی کی کیفیت پیدا کرنا، جس کے ساتھ لپٹی ہوئی ہے ایک اور چیز، اور وہ ہے اللہ کی طرف فوکس کرنا، اٹینشن کرنا۔ یعنی آدمی کو اپنی کیفیت سے بھی ایک ریمائنڈر آتا ہے کہ میں اس وقت اور چیزوں میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں، میں تو اصل میں اس دن کی طرف بڑھ رہا ہوں جو دن اصل میں میری قربانی کا دن ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں جس چیز پر زیادہ توجہ دینی چاہیے، ڈسکس کرنا چاہیے، خود سوچنا چاہیے کہ وہ کیا طریقہ اختیار کریں کہ جس کے نتیجے میں قربانی کا صحیح جذبہ پیدا ہو۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرما دیا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ کو نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ ان کا خون پہنچتا ہے، ولکن ینالہ التقوی منکم، تمہارے اندر کا اس کو تقوی پہنچتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قربانی کے دن تک پہنچتے پہنچتے ایک تو یہ کیفیت ہمارے اوپر طاری ہو کہ ہم دنیا میں عام معمولات سے مختلف ہو کر ایک درویشی کی سی کیفیت اختیار کریں اور اللہ کو یاد کرنے اور اپنے بارے میں اور اپنے کمٹمنٹ کے بارے میں سوچیں، اور اس بات کو سوچیں کہ یہ جو جانور کی قربانی ہے یہ ایک غلط فہمی ہے کہ اس کا مقصد وہ 25 30 50 ہزار روپے خرچ کرنا ہے کہ جس سے کہ انسان کی کچھ مال دولت نکلتا ہی ہے اللہ کی راہ میں۔ وہ ایک بالکل ثانوی بات ہے۔ وہ اگر آپ کو جانور کہیں مفت بھی مل جائے تو تب بھی قربانی ہو جائے گی۔ اصل چیز کیا ہے؟ اصل میں اس ریچول کے ذریعے سے اپنے اندر یہ کیفیت پیدا کرنا کہ ہم اس کو سمبولیکلی کر رہے ہیں، اور اصل میں بات یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے جان کو، اپنے مال کو، اپنے وقت کو اللہ کی راہ میں اگر اس کا تقاضا ہو قربان کرنے کے لیے ذہنی طور پر آمادہ ہو رہے ہیں۔ تو یہ در حقیقت اس کا مقصد ہے، اور اس میں ناخن اور بال نہ کاٹنا اگر صحیح جذبے کے ساتھ ہو تو امید ہے کہ وہ کیفیت پیدا ہونے میں ایک امکان بڑھتا ہے۔